سلطنت عثمانیہ کی 3 طاقتور ترین افواج جس نے سلطنت عثمانیہ کو 3 بر اعظموں تک پھیلا دیا۔ یہ افواج کون کون سی تھی اور اسے کب اور کیوں قائم کی گئی؟ ان افواج کو قائم کرنے کا کیا مقصد تھا؟ سلطنت عثمانیہ کو ان افواج سے کتنا فائدہ حاصل ہوا؟ ناظرین، ان افواج کو قائم کرنے کا مقصد اپنے سلطانوں اور اپنے سلطنت کی حفاظت کرنا اور نئے فتوحات کے ذریعے سلطنت کی سرحدوں میں خوب توسیع کرنا تھا۔ لیکن یہ افواج اپنے سلطانوں کی حفاظت کی بجائے اپنے ہی سلطانوں کو کیوں قتل کرنے لگی؟ جس عثمانی فوج سے پورا یورپ کانپ جایا کرتا تھا، آخر ان افواج کو کیوں چن چن کر قتل کیا گیا؟ اور ان کے خاتمے سے ترک عوام نے کیوں خوشی کا اظہار کیا؟ ان تمام تر تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھیں، آپ سے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو آپ کی سپورٹ اور پیار کی بہت ضرورت ہے۔ برائے مہربانی دل کھول کر ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے ہمارے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس لیے پلیز ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں۔ نمبر 1، ینیچری۔ ینیچری جسے 1326 میں سلطان مراد اول نے قائم کیا۔ اس فوج میں اناطولیہ کے غلاموں اور نوجوانوں جن کی عمر 8 سے 10 سال ہوتی تھی، انہیں پہلے اسلام قبول کروایا جاتا تھا اور پھر فوج میں بھرتی کروایا جاتا تھا۔ ان نوجوان فوج کو سخت ٹریننگ سے گزارا جاتا تھا اور بہترین تربیت دی جاتی تھی۔ ان افواج کی ذمہ داری خاص طور پر سلطانوں کی حفاظت کرنا تھی۔ یہ فوج اپنے سلطان اور سلطنت کی حفاظت اور بقا کی خاطر ہر قسم کی قربانیوں کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔ ینیچری اپنے دور کی سب سے طاقتور ترین فوج تھی۔ اپنی جنگی صلاحیتوں اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے پورے یورپ میں خوف کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ کئی محاذ پر جب عثمانی افواج شکست کے دہانے پر ہوتی تھی، ینیچری آخری اوقات میں جنگ میں شامل ہوتی اور ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں تبدیل کر دیتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ فوج بغاوت پر اتر آئی۔ ینیچری اپنے سلطانوں کے سامنے اپنی تنخواہوں اور مراعاتوں میں اضافہ کے لیے اپنا مطالبہ رکھنے لگی۔ اگر ان کی مطالبات نہ مانی جاتی تو وہ سلطان کے ساتھ بغاوت کر دیتی تھی۔ اگرچہ سلطان ان کے مطالبات مان بھی لیتے، مگر ان کی مطالبات ختم نہیں ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے مطالبات بڑھنے لگے۔ 17ویں صدی میں کافی حد تک ینیچری سلطنت عثمانیہ پر قابض ہو چکی تھی۔ سلطنت میں کوئی بھی فیصلہ ینیچری کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی سلطان یا وزیر ایسا کرنے کی جرت کرتا تو ینیچری کی جانب سے اسے قتل کروا دیا جاتا تھا۔ سلطان محمد دوم اور سلطان سلیم ثالث بھی ینیچری کے ہاتھوں ہی قتل ہوئے تھے۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے شروع میں ینیچری کی بغاوت اپنے عروج پر تھی۔ 1808 میں سلطان محمود دوئم نے ینیچری کی بغاوت سے تنگ آ کر ایک نئی فوج قائم کی جسے ماڈرن آرمی کا نام دیا گیا۔ اس فوج کی خوب ٹریننگ کی گئی۔ سلطان محمود دوئم کی دور میں جب ینیچری نے بغاوت کی تو سلطان نئے ماڈرن آرمی کے ذریعے ہزاروں ینیچری کو قتل کروا دیے۔ جو بچ گئے بعد میں انہیں بھی چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ یوں ایک عظیم فوج جو اپنے آخری ادوار میں باغی ہو چکی تھی، اس فوج کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ ینیچری کے خاتمے سے نہ صرف سلطان بلکہ عوام کی جانب سے بھی سکھ کا سانس لیا گیا۔ نمبر 2، ماڈرن آرمی۔
ماڈرن آرمی 1826 میں سلطان محمود ثانی نے ینیچری کی بغاوت کو روکنے کے لیے قائم کی۔ یہ فوج ترک نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ سلطان محمود نے اس فوج کو بہترین تربیت دلوائی اور فوج کے نظام کو جدید بنایا گیا۔ ماڈرن آرمی کی تربیت اور نگرانی کی ذمہ داری وزیر اعظم محمد علی پاشا کو دی گئی۔ فوجی بغاوت کو روکنے کے لیے نئی قانون سازی کی گئی۔ ناظرین، یہ وہی فوج تھی جو جنگ عظیم اول میں عثمانیوں کی جانب سے بڑی دلیری اور بہادری سے لڑی، لیکن پھر بھی ینیچری کی واضح کمی محسوس کی گئی۔ یہ فوج اس وقت اپنی صلاحیت کھو بیٹھی جب سلطان عبدالحمید کے دور حکومت تھی۔ اس کی بڑی وجہ فوج کے بجٹ میں نمایاں کمی کر دی گئی تھی۔ سلطان عبدالحمید دیگر سلطانوں کی طرح فوج کو بہتر بنانے کے لیے بالکل توجہ نہیں دیتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فوج اتنی کمزور ہو گئی وہ کسی معرکہ میں جنگ کے قابل نہ رہی۔ نمبر 3، عثمانی بحریہ۔ عثمانی بحریہ 1323 سے 1354 کے درمیان قائم کی گئی۔ ابتدا میں عثمانی بحری بیڑا انتہائی کمزور تھا، جس کے نتیجے میں عثمانی بیڑا اپنی پہلی جنگ 1416 میں وینو سے لڑی، جس میں عثمانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس سے پہلے عثمانی فوج کی تمام جنگ بری جنگ تھی اور عثمانیوں کو بحری جنگوں کا بالکل تجربہ نہیں تھا۔ اس جنگ میں شکست کے بعد عثمانی بحریہ پر خاص توجہ دی گئی۔ سلطان محمد فاتح کے دور میں عثمانی بحریہ اس دور کی طاقتور ترین بحریہ بن چکی تھی۔ سلطان محمد فاتح کا دور عثمانی بحریہ کے لیے فتوحات کا دور ثابت ہوا۔ آپ کے دور میں عثمانی بحریہ کو کئی اہم فتوحات حاصل ہوئیں، جن میں بحیرہ اسود، بحیرہ انجن اور بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ کئی اہم جزیرہ بھی فتح کیے گئے۔ عثمانی بحری بیڑا سلطان سلیمان اعظم کے دور میں اپنے پورے عروج پر تھی۔ عثمانی جہازوں کی تعداد اس وقت تقریباً 300 ہو چکی تھی۔ آپ کے دور میں عثمانی بحری بیڑا کو کئی اہم فتوحات حاصل ہوئی، جن میں الجزائر، یمن اور عرب کا مشرقی ساحلی پٹی بھی شامل ہے۔ عثمانی بحری بیڑا کو 1538 میں ویسیا جبکہ 1560 میں یورپ کے متحدہ بحری بیڑوں کے خلاف فتح حاصل ہوئی۔ 1571 میں عثمانی فوج کی یورپ کی متحدہ بحری بیڑوں سے دوبارہ جنگ ہوئی، جو کہ لیپانٹو کے مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں عثمانیوں کو بڑی شکست ہوئی۔ اس کے بعد 17ویں صدی عثمانی بحریہ کا دور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں عثمانیوں کو کوئی بھی شکست نہیں ہوئی تھی۔ 1827 میں برطانیہ، فرانس اور روس کی جانب سے اتحادی بحری بیڑا تیار کیا گیا اور عثمانی بحری بیڑا پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں عثمانی بحری بیڑے کو شدید نقصان پہنچا۔ سلطان عبدالعزیز کے دور میں بحری بیڑوں پر خاص توجہ دی گئی اور عثمانی بحری بیڑے کو یورپ کا تیسرا سب سے بڑا بحری طاقت بنا دیا گیا۔ لیکن سلطان عبدالحمید کے دور میں سلطان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے جس طرح سے ماڈرن آرمی کمزور ہو گئی، اسی طرح سے عثمانی بحریہ بھی بری طرح سے کمزور ہو گئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نئی کسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے عبدالرحمن انصاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔